نمبر 2 کے عنوان سے کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کی مبارک زبان سے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان کے راستے سے محفوظ رہنے کی پناہ عطا فرمائی. اب بریکٹ میں لکھا یعنی ان کی رائے حق پر ہوگی. حوالہ دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3742. اچھا اب اس کو ذرا بات کو سمجھیے گا. صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم، دونوں کے اندر جو ہے آپ کو یہ الفاظ ملیں گے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 576 ہے، کتاب صفات المنافقین ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 6907 ہے. قیس بن ابی عاصم کہتے ہیں کہ میں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مارکے میں جو کارروائی کی آپ نے، آیا یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا یا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی عہد لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی عہد نہیں لیا جس کا آپ نے تمام لوگوں سے عہد نہ لیا ہو. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ وہ روایت تھی جس کی طرف مرزا جی نے اشارہ کیا. اب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے باقاعدہ یہ جو عمل کیا ہے اس کے لیے کہہ دیا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کوئی بات پہلے سے بتا نہیں رکھی تھی تو جو نقطہ نمبر 5 کے تحت مرزا جی نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار تو ان کو اللہ کی جانب بلائے گا اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمار رضی اللہ، اور یہ روایت آپ صحیح بخاری سے مسلم میں جیسے بھی ہم پڑھیں گے کھول کے دیکھیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی ہے. یہ بھی ہم پڑھیں گے. اور اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کہ جو اہل شام سے جو آمنا سامنا ہوا ہے، اگر مثال کے طور پر اس کا کوئی عہد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اہل شام وہ باقی جماعت نہیں ہے جو مجھے قتل کرے. ورنہ جس وقت قیس بن ابی عاصم ان سے سوال کر رہے ہیں، قیس بن عباد جب ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ سیدنا علی کے ساتھ مل کر جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو آپ لڑ رہے ہیں، تو یہ کوئی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا؟ اور جب یہ تو آپ کو کہہ دیا گیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ عمار تجھے باغی جماعت شہید کرے گی، یہ تو عہد آپ کو مل گیا نا ان کی طرف سے. تو اگر اس سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام ہوتے ہیں تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ روایت پڑھ کے سناتے ہیں کہ مجھ سے لڑنے والوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی قرار دیا ہے. بتائیے جناب. تو جو مرزا جی نے یہ تاثر دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار کو شیطان کے راستے سے محفوظ رہنے کی پناہ عطا فرمائی ہے، تو یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو لڑائی تھی اس لڑائی کے اندر آپ یعنی کہ آپ سے اجتہادی طور پہ کوئی خطا نہیں ہو سکتی. ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے خود اس کا اقرار کر لیا کہ نہیں یہ میرا اپنا معاملہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی عہد مجھے نہیں ملا ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد مرزا جی اس پہ نوٹ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنگوں میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے. اب دیکھیں بات آگے لے جانے سے پہلے ایک نقطہ سمجھیے گا. اگر مثال کے طور پہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو یعنی شیطان کے شر سے محفوظ قرار دیا گیا تو دوسری طرف یہ بھی تو ہمارے لیے غور طلب ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 230 ہے، کتاب المناقب ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے اور یہ باب پڑھنے کے بعد یعنی جیسے ہم اس باب کو پڑھتے ہیں تو راضیوں اور نیم راضیوں کے موشن ایسے نکلتے ہیں کہ شلواریں پیلی اور رنگت نیلی ہو جاتی ہے. باب قائم کیا مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. سمجھے ہیں بات یا نہیں؟ اس کے تحت حدیث نمبر 4113 ہے اور مرزا جی کے انتہائی معتمد مرزا جی ان کے لیے کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہ البانی سے بڑا کون ہے؟ میں نے شیخ البانی کو نام دیا ہے دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ امام ناصر الدین البانی. دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام، دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام ناصر الدین البانی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں. اس روایت کو بابا مرزا جی کو اور ہم کیسے تسلی کرا سکتے ہیں؟ بہرحال جن حضرات کو اس پر کسی بھی قسم کا کوئی اشکال یا پریشانی ہو تو ہم نے مسئلہ نمبر 157 کے تحت یعنی اس کا جواب دیا ہے
اور یہ 27 اگست 2021 کو یہ الگ سے کلپ اپلوڈ ہوا ہے. کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ترمذی والی روایت کو محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں؟ تو اس کے تحت الحمدللہ ہم نے اس روایت کے اوپر پوری تفصیلاً بات کی ہے. اچھا روایت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی، اے اللہ اسے ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا دے اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرما. اگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتی ہے، تو ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. مرزا جی کو تو اتنی پریشانی ہوئی تھی کہ مرزا جی نے اس کے اوپر یہاں تک کہہ دیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 میں ایک جگہ کہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی یا کہہ دیں کہ بھائی حدیث ہی جعلی ہے. اچھا ہم تو صرف یہ بات کہتے ہیں کہ مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں ہمارا یہ سوال ہے کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی رد ہوتی ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے آپ نام لے کر بتا دیں؟ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو فرقہ واریت کے عذاب سے ہلاک مت کرنا، تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے فرمانے سے. یعنی آپ خود فرما دیں کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے علاوہ کوئی ماں کا لال آپ کے لیے یہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کی فلاں یا فلاں دعا قبول. اور اگر اشکالات و احتمالات پیش کرنے سے اگر آپ دین کے اندر کوئی بات کر سکتے ہوتے تو جتنی بھی ابلیس اور اس کی ذریت کے حوالے سے وارد قرآنی آیات و احادیث ہے، ہم اس میں مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے مقلدین کو گن سکتے ہیں. احتمال ہے. اگر آپ احتمالات کے ذریعے مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو رد کر سکتے ہیں، تو ہم تو پھر احتمالات کے ذریعے آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں فٹ کر سکتے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ خیر. اچھا جی پھر مرزا جی نے جیسے کہا کہ جی وہ یعنی حق کے اوپر ان کی رائے ہے. یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے تاریخ ابن کثیر، اس کی یہ جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 989 ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی شخص کو اس دروازے والے سے بڑھ کر حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا، اور اشارہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی طرف. لو جی اگر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے میں صاحب حق ہیں تو صحابہ رسول کی گواہی کے مطابق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں. اور بھائی کچھ بات سمجھ رہے ہیں نہیں باہر. پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ سیدنا عمار تمام جنگوں میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے. اب تمام جنگوں سے تاثر کیا نکلا؟ نہیں سمجھے؟ تو پتہ نہیں کتنی جنگیں ہو گئیں. جبکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے عنوان سے سب سے پہلے بحث یہ کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو باہمی مشاجرات یا اختلافات تھے، خدا نہ خواستہ ان میں کہیں بھی جنگ و جدل کی نوبت نہیں آئی. جن کو جنگ کہا جاتا وہ جنگ نہیں تھی، محض غلط فہمیاں تھیں. ٹھیک ہے. اچھا جی پھر جمل کے اندر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، صفین میں ساتھ تھے اور شہید ہو گئے. جمل میں آپ کے ساتھ تھے، مارکا جمل میں آپ کے ساتھ تھے، صفین میں ساتھ تھے اور صفین میں آپ شہید ہو گئے. اب جب صفین میں آپ شہید ہو گئے تو یوں کہا جا سکتا ہے مبالغہ کرتے ہوئے تمام جنگوں میں ایک میں آپ شریک تھے، دوسرے میں آپ شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. بھائی میرے پیارے